اللهم اجعل في قلبي نورا۔ تھانے سر قلعے میں داخل ہوئے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ قلعے دار قطب گزگ اور سالار بہرام غور کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ رہزن ہیں جنہوں نے راہبوں کے قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کی اور ان کے کئی آدمی اور 2 لڑکیاں قتل کر دی ہیں۔ انہیں ساتھ لانے والے فوجیوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ یہیں سے گئے تھے۔ قلعے دار نے حکم دیا کہ سفید ریش کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے۔ بظاہر یہ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ تھا، لیکن قلعے دار قطب گزگ اپنی گم گشتہ دانی اور لمبی عمر کی خاطر سفید ریش کو بچانا چاہتا تھا۔ طبیب فوراً سرگرم ہو گئے۔ دونوں لڑکیوں پر ایسی دہشت طاری تھی کہ ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ انہیں الگ کمرے میں رکھا گیا اور ان کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے 2 عورتوں کو بلا لیا گیا۔ قلعے دار اور سالار نے انہیں تسلی دلاسے دیے اور کہا کہ انہیں فوج کی حفاظت میں ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے گا۔ سفید ریش بے ہوش تھا۔ رات بھر طبیب اور جراح اس کے زخموں کی مرہم پٹی اور خون روکنے میں لگے رہے اور اس کے منہ میں دوائیاں ڈالتے رہے۔ قطب گزگ اس کے سر پر سوار رہا۔ دوسرا دن آدھا گزر چکا تھا جب اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے سرگوشی میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ تھانے سر قلعے میں ہے اور قلعے دار نے اپنی ذاتی نگرانی میں اس کی مرہم پٹی کروائی ہے۔ وہ شام کے بعد ذرا بولنے کے قابل ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے گروہ کی 2 لڑکیاں زندہ بچی ہیں۔ اس نے دونوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو لڑکیوں کو اس کے پاس لے گئے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ غزنی کی فوجیوں نے انہیں رہزنوں سے بچایا ہے اور انہی فوجیوں نے اسے زندہ دیکھ کر اسے تھانے سر تک پہنچایا ہے۔ لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ قلعے دار اور سالار نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور ان کے لیے 2 عورتیں مقرر کر دی تھیں۔ بوڑھے کے آنسو نکل آئے۔ اس پر جذباتیت غالب آ گئی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، میں ان لوگوں کو مزید دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ قلعے دار کو میرے ساتھ اپنے فائدے کے لیے دلچسپی ہو سکتی ہے، ان فوجیوں کو میرے ساتھ کیا دلچسپی تھی؟ یہ لوگ تم جیسی دلکش لڑکیوں کو احترام سے لائے اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ انہوں نے مجھے نئی زندگی دی، میں انہیں دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ اس نے قلعے دار قطب گزگ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو قلعے دار کو اطلاع دی گئی۔ وہ فوراً آ گیا اور لڑکیاں چلی گئیں۔ میں آپ کی فوج کو اس احسان کا صلہ دینا چاہتا ہوں، سفید ریش نے نحیف آواز میں کہا۔ آپ اسے احسان نہ سمجھیں، قطب گزگ نے کہا۔ آپ پہلے صحت یاب ہو لیں۔ میں نے 2 آدمی تیار کر لیے ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ باقی رہا ان سپاہیوں کا صلہ جو آپ کو وہاں سے اٹھا لائے ہیں۔ تو جب آپ صحت یاب ہو کر واپس چلے جائیں گے تو ان کے لیے کچھ سونا بھیج دینا۔ میرے پاس نہ آپ کے لیے کچھ ہے نہ ان سپاہیوں کے لیے، سفید ریش نے کہا۔ میں احسان کا صلہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھنے والی بوٹی اور سپاہیوں کو سونا دے کر نہیں دینا چاہتا، بلکہ اس احسان کا صلہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ نہ کوئی ایسی بوٹی ہے جو انسان کو ہمیشہ جوان رکھ سکتی ہے، اور نہ کسی جگہ سونا بکھرا ہوا ہے جو میں کسی کو دے سکوں۔ اب آپ چاہیں تو مجھے اٹھا کر قلعے کی دیوار سے نیچے پھینک دیں اور جو 2 لڑکیاں آپ کے پاس ہیں انہیں اپنے قبضے میں رکھ لیں۔ میں آپ کے ساتھ بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنا راز دے رہا ہوں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بوٹی لانے کے لیے 2 آدمی تیار کر لیے ہیں۔ اگر وہ آدمی چلے جاتے تو جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر مر جاتے۔ آپ کے 2 بڑے اہم آدمی میرے ساتھ کی لڑکیوں کے جھانسے میں آ گئے تھے۔ وہ سونے اور ہر چیز کو سونا بنانے والے منکے کی تلاش میں نکل گئے ہوتے۔ قلعے دار کے چہرے نے کئی رنگ بدلے اور وہ کھسیانہ سا ہو کر دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ آپ اتنے پریشان نہ ہو جائیں، سفید ریش نے کہا۔ میں اب بھی آپ کو اسی دھوکے میں رکھ سکتا تھا جو آپ کو دے دیا گیا تھا، اور میں آپ کے ہاتھوں صحت یاب بھی ہو سکتا تھا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کی فوج کا اخلاق اس قدر اونچا ہے۔ یہ آپ کے مذہب کا کرشمہ ہے
اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لاہور سے آئے ہیں. ہمیں بھیم پال نیڈر کے وزیر نے بھیجا ہے. ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کے سالاروں کو سونے، زر و جواہرات اور حسین لڑکیوں کے خواب دکھا کر آپ کو گمراہ کر دیا جائے. آپ کو قلعے سے غائب کرنا بھی مقصود تھا. آپ کو کیسے یقین تھا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ قلعے دار قطب گزک نے پوچھا. آپ انسان ہیں، فرشتہ نہیں، سفید ریش نے کہا. انسان کتنا ہی نیک اور عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس میں عیش و عشرت کی خواہش ضرور ہوتی ہے. آپ اس خواہش کو دبا سکتے ہیں، مار نہیں سکتے. دولت اور عورت کو عیش و عشرت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. ہم انسان کی کمزوریوں سے آگاہ ہیں. ہر انسان میں ہمیشہ جوان رہنے کی بھی خواہش ہوتی ہے. میں نے آپ کے بڑھاپے کو دیکھ کر آپ کی اس کمزوری کو بیدار کر دیا تھا. آپ نے کہا کہ آپ کو سونے اور خزانے کی ضرورت نہیں، جوانی کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ وہ میں دوں گا. قطب گز کے چہرے پر ندامت کے آثار نمودار ہوئے. آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، سفید ریش نے کہا. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ہمارے جال میں اسی طرح آتا جس طرح آپ آ گئے تھے. ہم ان لڑکیوں کو اس لیے ساتھ لائے تھے کہ آپ کو اپنے بڑھاپے کا احساس ہو. میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے انسانوں کو اتنی قریب سے دیکھا ہے جیسے ان کے ضمیر، ان کے دل اور روحیں بھی دیکھ لی ہوں. میں نے آپ پر اپنے اس علم اور تجربے کو آزمایا ہے. اپنے نفس کی خواہشات اور دنیا کے لالچ میں آ کر انسان اپنی عقل سے باغی ہو جاتا ہے. فرض کو انسان بے معنی سمجھنے لگتا ہے. وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. وہ تسلیم نہیں کرتا کہ جوانی کبھی واپس نہیں آتی اور روحانی مسرت سونے اور جواہرات سے اور جسمانی لذت سے حاصل نہیں ہو سکتی. جو کوئی اس راز کو پا لیتا ہے اسے آپ مومن اور ہم رشی کہتے ہیں. یہ آپ کا ایمان اور ہمارا دھرم ہوتا ہے. جس انسان کی اپنی ذات کا قلعہ کمزور ہوتا ہے وہ بڑے مضبوط قلعے ہار جاتا ہے اور دشمن کو دے بیٹھتا ہے. آپ اپنے فرض سے ہٹ گئے تھے. ہمیں اپنے منصوبے کو ابھی آگے چلانا تھا. میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ یہ 2 لڑکیاں رہزنوں سے بچ گئی ہیں. انہیں اپنے پاس نہ رکھ لینا، ورنہ یہ آپ کو آپ کے سالاروں کو اور کمانڈروں سے اور انہیں آپس میں ٹکرا دیں گی. اگر شکست سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو اپنے قبضے میں رکھیں. سفید ریش کے زخم 1 مہینے میں ٹھیک ہو گئے. اس 1 مہینے میں سالار بہرام غور کو پتا چل گیا کہ کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں سانپ اور انسان اکٹھے رہتے ہوں. اور دونوں لڑکیوں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ سانپ کے منکے کی کوئی حقیقت نہیں. اس انکشاف کے باوجود سفید ریش کا علاج ہوتا رہا اور قطب گزک اس کی تیمارداری میں دلچسپی لیتا رہا. دونوں لڑکیوں کو پوری عزت سے رکھا گیا. آخر ان کے جانے کا وقت آ گیا. آپ جا رہے ہیں، قطب گزک نے سفید ریش سے کہا. آپ دشمن بن کر آئے تھے اور ہم آپ کو دوستوں کی طرح رخصت کر رہے ہیں. اگر آپ ہمارے سلوک کی قدر کرتے ہیں تو ہمیں اس کے عوض یہ بتائیں کہ آپ کے مہاراجا کی نیت اور ارادہ کیا ہے. کیا وہ ہمارے سلطان کا باج گزار رہے گا یا اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا؟ ہم نے آپ کے ایمان اور کردار پر جو حملہ کیا ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ مہاراجا بھیم پال آپ کے سلطان کو للکارے گا. سفید ریش نے کہا. وہ اگلی لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، وہ باج گزار نہیں رہے گا. اس نے آپ کے تمام قلعے داروں اور سالاروں کو ذہنی اور جذباتی طور پر بیکار کرنے کے لیے یہی منصوبہ بنایا ہے جس پر عمل کرنے ہم آئے تھے. اسے یقین دلایا گیا کہ اس طرح غزنی کی جو فوج یہاں ہے وہ بیکار ہو جائے گی. لیکن اصل منصوبہ یہ ہے کہ وہ کسی بہت ہی دشوار جگہ سلطان محمود کو لڑائے گا اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دے گا کہ وہ سلطان کا باج گزار نہیں. بھیم پال نیڈر کو تھانے سر سے اطلاع مل چکی تھی کہ اس نے سفید ریش راہبوں اور ناگ پرستوں کی صورت میں جو حملہ کیا تھا ناکام ہو گیا ہے. لیکن اسے یہ نہ بتایا جا سکا کہ اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے راز بھی فاش کر دیا ہے. وہ دراصل اس طریقے کا قائل بھی نہیں تھا. اسے اپنی دلیری اور جرت اور جنگی امور کی سوجھ بوجھ پر بجا طور پر ناز تھا.
اس نے جنگی تیاریاں تیز کر دیں اور کسی بڑی ہی مشکل زمین کا انتخاب کرنے لگا۔ جہلم سے راولپنڈی کی طرف جائیں تو ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں سے سڑک بھی گزرتی ہے اور ریل کی پٹری بھی۔ ان راستوں کی صورت دروں کی سی ہے۔ یہاں ایک مقام ہے جسے ٹیلا جوگیاں کہتے ہیں اور اس پہاڑی کا نام بالناتھ ہے۔ روایت مشہور ہے کہ رانجھے نے یہیں آ کر جوگیوں کا روپ دھارا اور کانوں میں جوگیوں والے کڑے ڈالے تھے۔ یہ مقام جوگیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ چٹانی ہے اور کھڈ نالے بھی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں یہ نشیب اور زیادہ گہرے اور دشوار ہوں گے۔ بھیم پال نڈر نے سلطان محمود غزنوی سے ٹکر لینے کے لیے اس علاقے کا انتخاب کیا اور اپنی فوج کو وہاں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کو للکارنے کی صورت میں غزنی کی فوج کو لاہور کی طرف بڑھنے کے لیے اسی علاقے سے گزرنا تھا۔ بھیم پال نڈر وسیع پیمانے پر گھات لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے فوجی کمانڈروں سے کہا کہ وہ فوج کو پہاڑی علاقوں سے روشناس کرائیں اور پہاڑی جنگ کی مشق کراتے رہیں۔ وہ زیادہ تر توجہ تیر اندازوں کی طرف دے رہا تھا اور یہ ہدایت کہ تیر انداز بلندیوں سے نیچے نہ آئیں۔ وادیوں میں بکھری ہوئی غزنوی فوج کو گھیرنے کے لیے وہ سوار دستے تیار کر رہا تھا۔ ہاتھیوں کو اس نے تنگ راستوں اور میدانی علاقوں کے لیے رکھا تھا۔ ایک روز بھیم پال نڈر کو اطلاع ملی کہ تھانے سر سے غزنی کے قلعے دار کا ایلچی آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک سفید ریش بوڑھا اور 2 لڑکیاں ہیں۔ بھیم پال نے انہیں اندر بلایا۔ ایلچی نائب سالار تھا جو 12 محافظوں کے ساتھ آیا تھا۔ مہاراج، ایلچی نے کہا، آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے بھیجے ہوئے باقی آدمی اور 2 لڑکیاں رہزنوں کے ہاتھوں ماری گئی ہیں۔ یہ شخص زخموں سے چور زندہ تھا۔ اسے ہمارے سپاہی اٹھا لائے اور ان 2 لڑکیوں کو رہزنوں سے چھوڑا لائے۔ ہم انہیں جلدی واپس کر دیتے، لیکن اس بزرگ کا علاج ضروری تھا۔ وہ ہم نے کیا۔ آپ اس سے اور ان لڑکیوں سے پوچھ لیں کہ ہم نے امانت میں خیانت تو نہیں کی۔ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گروہ کا کوئی فرد ہمارے ہاتھ سے تو نہیں مرا۔ اس وقت کے وقائع نگار لکھتے ہیں کہ بھیم پال نڈر جیسا جابر اور جری جنگجو اتنا شرمسار ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ نائب سالار کی گردن تنی ہوئی تھی۔ آپ ہمارے باج گزار ہیں، نائب سالار نے کہا۔ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ایسی جنگی کارروائی کی ہے جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہندو راجپوت سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بھیم پال نڈر یکلخت بیدار ہو گیا اور اپنی ران پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر بولا، باج گزار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے وہ کہہ ڈالو۔ درباریوں نے اپنی تلواروں کی دستوں پر ہاتھ رکھ لیے اور انہوں نے چہروں پر قہر بھرے غصے کے آثار پیدا کر لیے۔ نائب سالار نے نظریں گھما کر سب کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایک آدمی کے خلاف اتنے آدمی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، نائب سالار نے کہا۔ ہمارے سلطان کے دربار میں اگر اس کا بیٹا بھی کسی مہمان کو گھور کر اپنی تلوار پر ہاتھ رکھے تو سلطان اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ تلواریں میدان میں نکلا کرتی ہیں۔ اگر تم جنگجو ہوتے تو اس بوڑھے اور ان جوان لڑکیوں سے ہم پر حملہ نہ کرتے۔ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کی عزت اور عصمت کو ہتھیار نہ بناتے۔ ایک وقائع نگار لکھتا ہے کہ بھیم پال کے دربار میں جو آدمی ترجمان کا فرض ادا کر رہا تھا، اس نے نائب سالار کے ان جملوں کا ترجمہ ذرا ڈھیلی سی زبان سے کیا، کیونکہ الفاظ بڑے سخت اور توہین آمیز تھے۔ نائب سالار نے اسے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ تم میرے الفاظ کا صحیح ترجمہ کر کے اپنے مہاراجا کو سنا رہے ہو یا نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا جوش اور جذبہ مہاراج تک نہیں پہنچا رہے۔ میرے پرجوش لہجے میں میری بات مہاراج تک پہنچاؤ۔ ترجمان نے یہ بھی مہاراجا بھیم پال نڈر کو سنا دیا۔ محترم مہمان، بھیم پال نے کہا، آپ کا باج گزار میرا باپ تھا، وہ مر گیا ہے۔
مجھے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں باج ادا کروں گا یا نہیں۔ دوستی کا معاہدہ قائم رہے گا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو دعوت اسلام دوں۔ نائب سالار نے کہا، آپ کے دادا نے ہم سے شکست کھائی، آپ کے باپ نے ہم سے شکست کھائی، اب آپ کی باری ہے۔ آپ نے جوان لڑکیوں کی قربانی دی، آپ پتھر کے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائے، آپ کو کیا ملا؟ شکست، شرمناک شکست۔ کیا آپ ابھی تک نہیں سمجھے کہ آپ باطل کی پوجا کر رہے ہیں اور آپ کو وہ خدا سزا دے رہا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور سزا بھی اور جزا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اسلام قبول کر لیں۔ ہم کسی ایلچی کو اتنی ڈھیل نہیں دیا کرتے کہ وہ کسی کے دربار میں اس کے مذہب کی توہین کریں۔ بھیم پال نیڈر نے کہا، آپ میری اور میرے مذہب کی توہین کر کے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں دوستی کے معاہدے پر نظر ثانی کروں۔ آپ جا سکتے ہیں۔ نائب سالار چلا گیا۔ سفید ریش اور دونوں لڑکیاں وہیں کھڑی رہیں۔ لے جاؤ انہیں، بھیم پال نے گرج کر کہا۔ انہیں میری نظروں سے اوجھل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ یہ حربہ استعمال کیا جائے۔ یہ بوڑھا اور یہ لڑکیاں میرے لیے تانا بنی رہیں گی۔ میں کھلے میدان میں لڑوں گا اور سلطان محمود کو قیدی بنا کر اور مندر میں لے جا کر پوچھوں گا کہ اب بتاؤ خدا کس کا سچا ہے۔ جہلم کے قریب کا کوہستانی علاقہ فوجی کیمپ بن گیا۔ وہاں اتنے درخت نہ ہوں گے جتنے فوجی تھے۔ پنڈتوں نے ایک بار پھر مندروں میں سلطان محمود غزنوی کے خلاف وہی پروپیگنڈا شروع کر دیا جو وہ پہلے بھی کر چکے تھے۔ اب کے بھی اس کا وہی اثر ہوا جو پہلے بھی دیکھنے میں آیا تھا۔ وہ غیر فوجی لوگ لاہور میں جمع ہونے لگے جو تیغ زن اور تیر اندازی کے ماہر تھے۔ لوگ مہاراجہ بھیم پال کا خزانہ بھرنے لگے۔ عورتوں نے اپنے زیورات خزانے میں جمع کرا دیے۔ ہر کسی کے دماغ پر اسلام کا اور جنگ کا بھوت سوار تھا۔ دور دور سے ہندو جوان لاہور آنے لگے اور انہیں جہلم کی طرف روانہ کیا جانے لگا۔ محمود غزنوی کو اطلاعیں مل رہی تھیں، لیکن ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھیم پال لیڈر کا ارادہ حملے کا ہے یا وہ حملے کی دعوت دینا چاہتا ہے۔ 1013 عیسوی کا سال گزر گیا۔ 1014 عیسوی 404 ہجری کا سال بھی گزرنے لگا۔ اکتوبر کے وسط میں اسے مصدقہ اطلاع ملی کہ بھیم پال نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ غزنی کا باجگزار نہیں اور اس نے دوستی کا معاہدہ بھی توڑ دیا ہے۔ سلطان کو جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ بھیم پال نے اپنی تمام فوج جہلم کے قریب پہاڑی سلسلے میں گھات کی صورت میں پھیلا دی ہے۔ مہاراجہ بھیم پال کو لیڈر کا خطاب دیا گیا تھا اور سلطان محمود غزنوی بے صبر تھا۔ کفر کے خلاف وہ ہمیشہ پا باریکاب رہتا تھا۔ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کی فوج نے آرام کر لیا تھا اور اس نے فوج کی کمی بھی پوری کر لی تھی۔ بھیم پال کا خیال تھا کہ سلطان محمود کچھ دیر بعد غزنی سے چلے گا اور یہاں پہنچتے پہنچتے اسے 6 مہینے لگ جائیں گے۔ اس وقت تک موسم سرما گزر چکا ہوگا اور موسم بہار کا آغاز ہوگا اور یہ موسم لڑائی کے لیے موزوں ہوگا۔ مگر اس کے خواب تباہ ہو گئے۔ وہ گھات مکمل کر کے لاہور میں بیٹھا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ غزنی کی فوج مارگلا کی پہاڑیوں میں سے نکل آئی ہے۔ مارگلا کی پہاڑیاں راول پنڈی کے قریب ہیں۔ بھیم پال لیڈر سلطان محمود کی تیز رفتاری سے واقف نہیں تھا۔ وہ لاہور سے اجلت میں روانہ ہوا۔ یہ دوڑ تھی کہ وہ بالناتھ تک پہلے پہنچتا ہے یا سلطان محمود۔ ہوا یوں کہ سلطان محمود مارگلا سے نکل کر رات بھر کے لیے رک گیا۔ اسے اپنی انٹیلیجنس سے معلوم کرنا تھا کہ دشمن کہاں ہے اور اس کا ڈپلوئی کیسا ہے اور وہ لڑائی میں کیا انداز اختیار کرے گا۔ اتنی دیر میں بھیم پال لیڈر بالناتھ کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ جگہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی ہے۔ بھیم پال نے اسے قلعے کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی مارگلا میں ہوئی تھی، لیکن بیشتر مورخین نے بالناتھ کا سلسلہ کوہ لکھا ہے۔ یورپی مورخوں نے اسے بالنٹ لکھا ہے۔ بہیقی، اتبی اور گرویزی نے اس جگہ کا پورا نام نندانہ بھی لکھا ہے اور نردین بھی، لیکن اس کا محل وقوع عرض بلد اور طول بلد کے حساب سے
جو لکھا ہے وہ ٹیلا جوگیاں اور پہاڑی بالنات ہے۔ سلطان محمود کو اگلے روز صبح اطلاعیں مل گئیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بھیمپال نڈر کس مقام پر قلعہ بند ہے اور وہ زمین کیسی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ بلندیوں پر تیر انداز ہیں۔ ان اطلاعات کی روشنی میں سلطان محمود نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ لاہور تک نہیں جائیں گے اور جہلم کے پہاڑی سلسلے میں سے جو راستہ گزرتا ہے اس راستے پر بھی نہیں جائیں گے۔ سلطان نے گائیڈوں کا انتظام کر لیا اور اپنے چھاپہ مار دستوں کو ضروری ہدایت دے کر آگے بھیج دیا۔ بھیمپال نڈر کی فوجی طاقت سلطان محمود کی نسبت خاصی زیادہ تھی اور وہ نہایت اچھی اور جنگی لحاظ سے برتر پوزیشن میں تھی۔ غزنی کی فوج حملہ آور ہو رہی تھی۔ مورچہ بند فوج پر حملہ کرنے والی فوج کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی۔ اسے چھاپہ ماروں کو نہایت چابک دستی اور ہوش مندی سے استعمال کرنا تھا۔ چھاپہ مار طریقہ جنگ کا انحصار ذاتی شجاعت اور انفرادی جذبے پر ہوتا ہے۔ چند ایک چھاپہ مار رات کی تاریکی میں اپنے ہدف سے دور رہیں اور کچھ بھی نہ کریں تو انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ واپس آ کر اپنی کارگزاری کے متعلق جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے چھاپہ ماروں کا انتخاب صرف جسمانی اور ذہنی پھرتی اور مستعدی پر نہیں کیا جاتا تھا بلکہ مذہب کے لحاظ سے جنونی انفراد کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اس لیے یورپی مورخوں نے غزنی کے چھاپہ ماروں کو کریک ٹروپس لکھا ہے۔ سلطان محمود ان کے ساتھ دلی پیار سے پیش آیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ یہ وہ جانباز ہیں جن کی نہ قبر بنتی ہے نہ انہیں جنازہ اور کفن نصیب ہوتا ہے۔ رات کے وقت سلطان محمود کی فوج اس پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئی جو راول پنڈی کی جگہ سے سوہاوا کے قریب سے شروع ہوتی ہے۔ رات کو ہی چھاپہ مار جیش آگے چلے گئے تھے۔ ہر جیش میں 10 سے 12 افراد تھے اور ہر ایک کے ساتھ ایک مقامی گائیڈ تھا۔ ان کا ہدف وہ چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں جن کے نرغے میں ٹیلا جوگیاں واقع تھا اور جہاں بھیمپال نڈر موجود تھا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیے کہ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، سردی عروج پر تھی۔ ہندو سمجھتے تھے کہ ایسی یخبستہ راتوں کو کوئی جنگی کارروائی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اپنی پوزیشنوں میں دبکے پڑے تھے۔ چھاپہ مار دبے پاؤں پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ ہندو تیر انداز سوئے ہوئے تھے، صرف ایک ایک سنتری کھڑا تھا۔ ان سنتریوں پر قابو پانا مشکل نہ تھا۔ سوئے ہوئے تیر اندازوں کو ختم کر دیا گیا۔ 2-3 چوٹیوں پر لڑائی ہوئی کیونکہ وہاں کے تیر انداز بیدار ہو گئے تھے۔ شور شراپا بھیمپال کے خیمہ گاہ تک پہنچا۔ اس نے معلوم کرانے کے لیے آدمی دوڑا دیے لیکن کوئی ایک بھی آدمی واپس نہ آیا۔ اگلی صبح سلطان محمود کو رات کے آپریشن کی کامیابی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی فوج کے کچھ دستے آگے بھیج کر اس طرح پہاڑیوں پر چڑھا دیے کہ دشمن کو پتہ نہ چل سکا۔ بھیمپال نے جو کچھ سوچا تھا وہ سلطان محمود کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ بھیمپال نڈر کو یہ بھی توقع تھی کہ سلطان محمود درے میں سے گزرے گا، اس لیے اس نے زیادہ تر فوج اس طرف پھیلا دی تھی۔ دوپہر کے وقت اتبی کے الفاظ میں سلطان محمود کے دستے پہاڑیوں سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح چیختے چنگھاڑتے گرجتے نعرہ تکبیر بلند کرتے بہت تیزی سے اترے۔ بیشتر اس کے کہ بھیمپال نڈر کا ہیڈ کوارٹر اور اس کے دفاعی دستے سنبھلتے۔ مسلمان ان پر جھپٹ پڑے۔ گھات لگانے والے خود گھات میں آ گئے۔ اپنے دادا جے پال کی طرح بھیمپال خوش قسمت تھا کہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، پکڑا نہ جا سکا۔ محمد قاسم فرشتہ کے مطابق بھاگنے سے پہلے اس نے یہ حکم دیا کہ تمام فوج یہاں سے نکالو اور لاہور کے دفاع میں لگا دو۔ اس کے بعد وہ کسی کو نظر نہ آیا۔ مرکز ختم ہونے سے اور جھنڈا غائب ہو جانے سے اور مرکز سے احکام نہ ملنے کی وجہ سے بھیمپال کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ یہ دراصل قلیل تعداد چھاپہ ماروں کی کامیابی تھی۔ غزنی کی فوج جو ڈسپلن کی پابند اور رابطے اور نظم و نسق میں رہ کر لڑنے والی فوج تھی، سارے علاقے کو صاف کرتی گئی۔ جنگی قیدیوں نے بتایا کہ مہاراجہ بھیمپال نڈر کشمیر کی طرف نکل گیا ہے۔
سلطان محمود اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے ایک سوار دستہ ساتھ لیا اور بھیمپال کے تعاقب میں چلا گیا۔ کشمیر میں دریائے جہلم کے کنارے کشمیر کی فوج نے، جس کا کمانڈر تنگا نام کا جرنیل تھا، سلطان محمود کی ہراول پارٹی کو گھیر کر مار ڈالا۔ تنگا اس آسان فتح پر اتنا خوش ہوا تھا کہ وہ سلطان محمود کے سوار دستے پر حملہ آور ہوا، مگر اسے جلدی ہی احساس ہو گیا کہ اس نے زندگی کی سب سے زیادہ بھیانک غلطی کی ہے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود نے اعلان کر دیا کہ یہاں تمام لوگ اسلام قبول کر لیں، ورنہ کسی بستی کو آباد نہیں رہنے دیا جائے گا۔ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ اتبی اور گرویزی نے لکھا ہے کہ ٹیلا جوگیا میں ایک مندر تھا جس میں ایک بت تھا۔ اس کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ 40,000 سال پرانا ہے۔ سلطان محمود نے اس مندر کو بنیادوں سے ہی اکھاڑ پھینکا اور بت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ سلطان محمود جولائی 1014 عیسوی میں واپس غزنی چلا گیا۔